أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بلد ہے، مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 20 آیتیں ہیں۔ بلد کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شہر کے، اور مدینہ کے معنی بھی عربی زبان میں شہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں شہر سے مراد مکہ شہر ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ابتدا میں 2 قسمیں کھائی ہیں۔ بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے الف لام لگ جاتا ہے البلد تو اس سے مراد مکہ المکرمہ ہوتا ہے، اور ایسے عربی زبان میں مدینہ کے معنی بھی شہر کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے المدینہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ المنورہ مراد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اور اس شہر کے تقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ یہ شہر بڑا مقدس شہر ہے، اور یہ ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سرزمین پر اس شہر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے اس تعمیر کی تجدید کی، یعنی طوفان نوح میں وہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، پھر دوبارہ اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام نے تعمیر جدید کی ہے۔ یہ مکہ شہر بڑی فضیلت والا شہر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت آپ نے خانہ کعبہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ اے مکہ شہر، تو اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر مجھے اس سرزمین سے نہ نکالا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے بڑی محبت تھی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ اس حکم پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اس شہر کی فضیلت اور سب سے بڑا تقدس یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ اس شہر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حج جیسے اہم فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بھی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی مکہ شہر کے اندر خانہ کعبہ موجود تھا، اور ساری دنیا میں اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کو بھی ساری دنیا کے اندر وہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا جو دنیا کے اندر کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھا۔ یہ فضیلت اور یہ تقدس اس شہر مکہ کی وجہ سے اہل مکہ کو بھی ملی ہوئی تھی، مکہ کے کفار اور مشرکین کو بھی ملی تھی، کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اور اس زمانے میں اس عقیدے کے مطابق جو لوگ حج کو آتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے،
اس لیے پوری دنیا میں ان کو شرف اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی اور یہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس کی فضیلت دوبارہ ہو جاتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر کی فضیلت اور تقدس بڑھ جاتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اس شہر کی قسم کھائی، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے باپ اور اولاد کی قسم کھا کر باپ اور اولاد اور خاص طور سے انسانیت کی فضیلت اور تقدس کا اظہار فرمایا کہ انسان اس کائنات کے اندر سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سب سے اشرف بنایا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور باپ کو کس احترام اور تقدس کی نگاہ سے اور نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس میں اولاد کی قسم کھا کر اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ باپ کو اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اور اولاد سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی دین کی فکر کی جائے، اس کی آخرت کی فکر کی جائے۔ اللہ رب العزت نے باپ اور اولاد کی قسم کھا کر دونوں کی فضیلت اور دونوں کے تقدس اور دونوں کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے اب جواب قسم دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان بڑی مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، مشقتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی بڑی مشقت بڑی زندگی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس دنیا میں ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر جب اس کی پرورش ہوتی ہے تو ایک تنگ جگہ پہ اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر پیدائش کی تکلیف، پھر بچپنا، پھر جوانی، اور پھر اس میں زندگی گزارنے کے لیے اسباب، اور پھر رات اور دن کی مشقت، تکلیفیں، ہر طرح کی جو ہے پریشانیوں کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے اور بڑی مشقت اٹھاتا ہے، اور پھر آخر میں اس دنیا سے جانے کی مشقت، اور پھر قبر اور حشر کی زندگی، اور پھر اپنے رب اور کائنات کے مالک اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب، اور پھر اس پر جزا اور سزا کا فیصلہ۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی ساری کی ساری زندگی مشقتوں کے اندر بھری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں کے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا میں انسان اس بات کی کوشش نہ کرے کہ مجھے دنیا میں راحت ہی راحت رہے گی، آرام ہی آرام رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی۔ کسی کے پاس عیش و آرام کے سارے سامان موجود ہیں لیکن اس کو کسی نہ کسی کی چیز کی فکر لگی ہوئی۔ کوئی بہت بڑا تاجر ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے جھمیلے، بہت ساری مشقتیں ہیں، دنوں رات محنت اور مشقت میں لگا ہوا، سونے کا وقت نہیں ملتا، نیند نہیں آتی ہے اس کو، نیند کی گولیاں، خواب آور گولیاں کھا کر اسے سونا پڑتا ہے۔ یہ جو آرام ہی آرام ملے گا اللہ رب العزت وہ جنت میں عطا فرمائیں گے کہ وہاں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مشقتوں کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے دنیا کی کوئی بھی آرام ایسا نہیں ہے کہ اس میں مشقت نہ ہو، اس میں تکلیف نہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے تکلیف اسے پہنچ جاتی ہے۔ کوئی صحت ایسی نہیں ہے کہ اس میں بیماری کا اندیشہ نہ ہو، کوئی مالداری ایسی نہیں ہے کہ اس میں فقر و فاقہ کا ڈر اور خوف نہ ہو کہ محتاجگی نہ ہو، اور کوئی ملاپ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اس میں جدائی نہ ہو، کوئی ملاپ ایسا نہیں، اس میں جدائی تو رکھی ہے اللہ رب العزت۔
اور کوئی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، اس میں موت کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ تو یہاں دنیا کا جو عیش و آرام ہے یہ مشقتوں اور تکلیفوں سے خالی نہیں ہے، اس میں ضرور مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اب انسان کو جو مشقت اٹھانی چاہیے، تکلیف اٹھانی چاہیے، وہ اس زندگی کے لیے اٹھانی چاہیے کہ جو زندگی میں آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین اور سکون ہی سکون ہے، اس میں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں۔ جب انسان کو مشقت ہی اٹھانا ہے تو پھر ایسے کام کے لیے مشقت اٹھائے جس سے اس کا رب اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور تاکہ اس کی قبر کی، حشر کی اور آخرت کی زندگی راحتوں میں گزر جائے۔ دنیا کے لیے کیوں انسان اتنی مشقت اٹھاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس چلنے والا نہیں۔ جب یہ مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسے مال و دولت ملتا ہے، وہ کما لیتا ہے، پھر اس کے اوپر اس میں جو ہے تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی عقل سے اور اپنی جو ہے صلاحیتوں سے میں نے اس مال کو کمایا، اور پھر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ انسان اس جو ہے گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ ناس، جس کو ہم اکثر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا اور انسان کی 3 حالات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا جو ذکر فرمایا، سب سے اہم صفت کہ اللہ رب العزت ہی رب ہے، مربی ہے، تربیت دینے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا اللہ رب العزت۔ ماں باپ پالنے والے نہیں ہیں، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والا اللہ رب العزت، اور اولاد کی محبت جو ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، لیکن اصل مربی، اصل تربیت دینے والا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کے ساتھ انسان کی ابتدائی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے بندے، رب نے تیری کیسی تربیت کی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو تیرے اندر زبان تو تھی لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن تیری ضرورتیں تھیں، تیرے تقاضے تھے، تجھے جو ہے دودھ کی ضرورت تھی، تجھے نیند کی ضرورت تھی، تو بیمار ہوا، تیرے اندر تکلیف تھی تو دوا کی ضرورت تھی، تو نے پیشاب اور پیخانہ کر لیا ہے تو اس کپڑے کو بدلنے کی ضرورت تھی، تیری ضرورتیں تو لگی تھی لیکن تیری ضرورتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اپنی ضرورت کو بتلا نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ تربیت دی تمہاری کہ تمہیں رونا سکھا دیا، کہ تم روتے، اور والدین اور خاص طور سے ماں کے کو اللہ رب العزت نے الہام کر دیا کہ اس رونے سے ماں سمجھ جاتی تھی کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ کون دے رہا ہے تربیت، یہ محبت کون ڈال رہا ہے، یہ اللہ رب العزت ڈال رہا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رونا ایک جیسا ہے لیکن ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ رونا ایک ہی جیسا ہے، بھئی اس کو بھوک لگی ہے تو بچہ ایک ہی طرح روتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے تو ایک ہی طرح روتا ہے، اس کو سونے کی ضرورت ہے تو بھی اس کا رونا ویسی ہی ہے، اور اس کو جو ہے اپنے گندا ہو گیا ہے، وہ پیشاب اور پیخانہ کر لیا ہے، اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے تو بھی اس کا رونا ویسی ہے۔ لیکن اس کی ماں کو کون سمجھاتا ہے کہ اب اس کو دودھ پینے کی ضرورت ہے، وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لیتی ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کے پیٹ میں دوا پہنچا دیتی ہے، اب اس کو سونے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے گہوارے میں اٹھا لیتی ہے، اب اس نے پیشاب اور پیخانہ کر لیا، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت۔ یہ ساری باتیں کون ماں کے دل میں الہام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ الہام کرتا ہوں۔ اس آیت کی روشنی میں
شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے تقاضے اللہ کے سامنے رونے سے پورے ہوں گے، ہماری ضرورتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے پوری ہوں گی، ہماری ضرورتیں ہماری شان و شوکت سے پوری ہونے والی نہیں ہیں، ہمارے تقاضے ہمارے گھمنڈ سے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ ہم اکڑ کر، ہم گھمنڈ سے، ہم اپنی شان و شوکت سے اللہ سے کوئی چیز اور اپنے تقاضے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کی ابتدا سے اللہ نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ رونے سے تمہیں دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ کے سامنے جب تو روئے گا تو تمہارے تقاضے پورے ہوں گے، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدا ہی سے رونا سکھلایا ہے۔ شان و شوکت اور اکڑ یہ ہماری صفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی رب ہونے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی حالت جو بچپنا اس کا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری صفت بیان فرمائی اور بندے کی دوسری حالت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب بندہ، انسان اب جوان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر آ جاتا ہے، اسے اپنے شان و شوکت کے ظاہر کرنے کا دل چاہتا ہے، اور غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الناس، اس صفت کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، تیرا بھی ایک بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں اور دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں ہیں، لیکن تو گھمنڈ کے اندر مبتلا نہ ہو، تجھ سے بھی بڑا کوئی ہے اور تجھ سے بڑا بادشاہ اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے ملک الناس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری صفت اپنی بیان فرمائی، اور بندے کی تیسری جو حالت ہوتی ہے بڑھاپا ہوتا ہے۔ انسان بچپنا، جوانی اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اب جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کے اندر بھی ایک طرح سے سمجھیے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا تجربہ، میری عمر کے ساتھ میرے علم میں اضافہ، اور اس گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا تجربہ ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ظاہر بھی کرتا ہے بھئی 60 سال 70 سال کا میرا تجربہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے الہ الناس، کہ اے وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے تیرا علم ہے، تیرا تجربہ ہے اور تیری صلاحیتیں ہیں الہ الناس، لیکن یہ سوچ لے کہ تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جو تیرا معبود ہے، تیرا رب، جو اللہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ تو ضمناً میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے، کسی کی قدرت چلنے والی نہیں ہے، کوئی طاقت مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں انسان کی تینوں حالات اور اپنی تینوں صفات کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ انسان تو کتنا بھی ہواؤں میں اڑ لے، چاند کی سیر کر لے، کہاں کہاں پہنچ جا، کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن تیرے اوپر کوئی ذات ہے جو تجھ پر قدرت رکھتی ہے اور تو اس کے بس میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کہے گا کہ میں نے اپنا بہت سارا مال لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اہلکتو کے معنی ہوتا میں نے ہلاک کر دیا، میں نے برباد کر دیا، لٹا دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان کہے گا یقول انفقتو کے معنی ہوتا میں نے خرچ کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بندہ یہ کہے گا کہ میں نے بہت سارا مال لٹا دیا، برباد کر دیا۔ وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا جائے، وہ مال جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو،
اور وہ مال جس سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مال خرچ نہیں کیا گیا ہے، وہ مال ہلاک کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ اور بندہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں نے بہت سارا مال تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ مال جو اپنی شان و شوکت کے لیے آدمی کہتا ہے میں نے اپنے بچے کی پیدائش پہ اتنا مال خرچ کیا، اتنی بڑی دعوت کی، اس کے عقیقے میں اتنا مال خرچ کر دیا، اس کی شادی میں نے یوں خرچ کیا، اور اس کے ولیمے میں تو میں نے ریکارڈ توڑ دیا، شہر کے اندر کوئی اتنا بڑا ولیمہ نہیں کیا، اور میں نے ایسا گھر بنایا ہے، میرے پاس ایسی گاڑیاں موجود ہیں، اور میرے پاس جو ہے میں جو ہے اپنے میں فلاں ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ مال کو ہلاک کرنا ہے، یہ مال کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انسان یہ کہے گا کہ میں نے اپنا بہت سارا مال اڑا دیا، یہ اڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ خرچ کرتے وقت انسان یہ سوچتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ دنیا میں اپنی شان و شوکت، اپنی بڑائی اور چودراہٹ کے لیے مال کو خرچ کیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں خرچ کیا، اللہ کے یتیم اور مجبور بندوں کے اوپر خرچ نہیں کیا، یہ اپنی شان و شوکت کے اوپر خرچ کیا ہے، اور پھر زبان سے یہ کہے گا کہ میں نے اتنا سارا مال اڑا دیا، اتنا سارا مال برباد کر دیا، یہ افسوس کرے گا اس مال کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بندے کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اس کی چند نعمتیں یہاں ذکر فرماتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے آنکھوں کو کس جگہ پہ رکھا ہے کہ اوپر سے ایک مضبوط ہڈی ہے، اور پھر آنکھوں کے نیچے بھی چہرے کی مضبوط ہڈی کے درمیان میں رکھا، کیسی محفوظ جگہ پہ رکھا، اور اس کو تھوڑی گہرائی کے اندر رکھا تاکہ کوئی چیز اگر لگے تو ڈائریکٹ اس پر نہ لگے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس آنکھ کو پلکوں سے محفوظ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ایسی قدرت اس کے اندر پیدا فرمائی ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف دہ نقصان دہ چیز سامنے آتی ہے فوراً اپنے آپ پلکیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پلکوں کے اوپر بالوں کو اگایا تاکہ باریک سے باریک چیز، معمولی چیز بھی اندر نہ جا سکے، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ جا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھاؤں کو رکھا ہے، ابرو کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے انسان کے اندر خوبصورتی بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے آنے والی کوئی تکلیف دہ چیز وہ ڈائریکٹ آنکھ کے اندر نہیں پہنچتی، ان ابرو پہ اور بھاؤں پہ رک جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا یہ زبان، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونٹوں کے اندر محفوظ رکھا۔ اس میں بھی ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اس زبان کو بلا وجہ مت چلایا کرو، یہ محفوظ ہے دو ہونٹوں کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھا ہے دو ہونٹوں کے اندر، یہ نہیں کہ جس چاہا زبان چلا دی اور شروع ہو گئے کسی کی غیبت کرنے کے لیے، کسی کی برائی کرنے کے لیے، اور کسی کے بارے میں بدگمانیاں بکنے کے لیے، جھوٹ بکنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آزاد نہیں رکھا، دو ہونٹوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان کو احتیاط کے ساتھ چلائی جائے۔ اور پھر زبان کی خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ دل کے اندر کوئی بات آتی ہے اور دل اس بات کو دماغ تک پہنچاتا ہے، اور دماغ سوچتا ہے اور زبان اس کو ادا کر دیتی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتے، آدھے سیکنڈ کے اندر اس کو جو ہے بندہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ کیسی بڑی نعمت اور قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دونوں راستے کی رہنمائی فرما دی، دو راستے، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، ایک کامیابی کا راستہ، ایک ناکامی کا راستہ۔
ایک وہ راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور ایک وہ راستہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام نہیں کہ ہم نے اسے آنکھ بھی دی اور ہم نے اسے ہونٹ اور زبان بھی عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے بندے کو عطا فرمائی وہ یہ کہ اسے دونوں راستے بتلا دیے اور اسے اختیار دے دیا۔ کوئی زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مجبور کیا جاتا تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا اس کی زبان کٹ جاتی تو کسی کے اندر ہمت تھی کہ وہ جھوٹ بول دے۔ اگر کوئی کسی اجنبی عورت کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالتا اور وہ اندھا ہو جاتا تو کیا کسی کے اندر یہ ہمت اور طاقت تھی کہ وہ کسی اجنبی کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈال دے؟ اللہ رب العزت نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کے راستے، ظلمت اور نور کے راستے، تاریکی اور روشنی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بتلا دیا اور بندے کو اختیار دے دیا کہ بندہ کس راستے پر چلتا ہے۔ کیا وہ ہدایت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر چلتا ہے، یا گمراہی کے راستے پر چل کر وہ ناکامی کا راستہ اختیار کرتا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی رہنمائی کی ہدایت دی۔ آگے 10 آیتیں اس سورہ کی ہو گئی، آگے 10 آیتیں اور ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے کریں گے۔ آگے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ اسی آیت سے اور اسی سے مناسبت رکھتی ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہ جو 10 آیتیں جس کی ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی، اس میں خاص طور سے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتلایا کہ انسان مشقتوں میں پیدا ہو، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اگر مشقتیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا، اس پر کوئی واویلا نہیں مچا دینا، کیونکہ دنیا میں ہیں ہم، جنت کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جب اہل ایمان کو جنت عطا فرمائیں گے پھر وہاں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اس دن افسوس کرے گا جس نے دنیا میں اپنے مال کو لٹا دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، اور اس مشقت اور اس مال کے خرچ کرنے سے اپنی آخرت کی زندگی کو بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ہم سب گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ان نعمتوں کا ہم شکر بجا لانے والے ہوں، یا رحم الراحمین ہماری ناشکری کی اور ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں ہم سے چھین مت لیجیے، ان نعمتوں کو ہم سے سلب مت فرما لیجیے، یا رحم الراحمین آپ نے جو صحت کی، عافیت کی، سلامتی کی، تندرستی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا رحم الراحمین ان نعمتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے، جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جن کی عمریں نکاح کو پہنچ چکی ہیں ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ جی